چلیں جی باجی شروع کریں. کون پڑھے گا آج؟ صفحہ 142. میرے یہاں تو اور صفحہ ہے. اچھا 122 معذرت. چلیں شروع کریں جی. کوئی پڑھنے والا ہے؟ یہ میری باری ہے. چلیں میں پڑھتا ہوں. میں پڑھوں؟ پڑھیں نا پڑھیں. شروع کریں. شاباش جلدی شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد جی مسئلہ نمبر 22 سے پڑھنا ہے نا؟ ہاں ہاں چلیں. مسئلہ نمبر کون سا چل رہا ہے؟ 42. چلیے شاباش. استاد جی مسئلہ نمبر 42 سے پڑھنا؟ ہاں جی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رومالی بھیگی ہونے کے وقت ہوا نکلے تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوا. نجس پانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھا اس کے ساتھ پاک کپڑے کو لپیٹ کر رکھ دیا اور اس کی تری اس پاک کپڑے میں آ گئی، لیکن نہ تو اس میں نجاست کا کچھ رنگ آیا نہ بدبو آئے. تو اگر یہ پاک کپڑا اتنا بھیگ گیا ہو کہ نچوڑنے سے ایک آدھ کپڑا قطرہ ٹپک پڑے یا نچوڑتے وقت ہاتھ بھیگ جائے تو وہ پاک کپڑا بھی نجس ہو جائے گا، اور اگر اتنا نہ بھیگا ہو تو پاک رہے گا. اور اگر پیشاب وغیرہ خاص نجاست کے بھیگے ہوئے کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیا تو جب کپڑے میں ذرا بھی اس کی نمی اور دھبا آ گیا تو نجس ہو جائے گا. اچھا جی ایک منٹ. مسئلہ نمبر یہ 42 نمبر نا. ایک منٹ. مسئلہ نمبر 42 کا باجی پوچھ رہی ہیں. دراصل شرمگاہ سے اگر ہوا نکلی اور رومالی اس قسم کی ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا، اس سے نجس نہیں ہوتا. حضرت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. چلیں باجی آگے چلیں. مسئلہ نمبر 44. اگر لکڑی کا تختہ ایک طرف سے نجس ہے اور دوسری طرف سے پاک ہے تو اگر اتنا موٹا ہے کہ بیچ سے چر سکتا ہے تو اس کو پلٹ کر دوسری طرف نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر اتنا موٹا نہ ہو تو درست نہیں. مسئلہ نمبر 45. دو تہ کا کوئی کپڑا ہے یعنی اور دو ایک تہ اتنے موٹے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی جگہ نہیں پہنچ سکتا. ایک دوسرے کی جگہ اس کی وہ نجس نہیں پہنچ سکتا، تو اس کو کاٹ لیا جائے. چیر دیں. اوپر کی شیٹ الگ ہو جائے، نیچے کی شیٹ الگ ہے، یا پھر الٹا کر دیں. چلیے. مسئلہ نمبر 45. دو تہ کا کوئی کپڑا ہے اور ایک تہ نجس ہے دوسری پاک ہے، تو اگر دونوں تہیں سلی ہوئی نہ ہوں تو پاک تہ کی طرف نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر سلی ہوئی ہوں تو پاک تہ پر بھی نماز پڑھنا درست نہیں. آگے پڑھو استاد جی. جی ہاں. باب 2. استنجے کا بیان. مسئلہ نمبر 1. جب سو کر اٹھے صحیح ہو تو رہا ہے جب باجی. گٹے باجی تک صحیح ہو رہا ہے. طیبہ عقیل باجی آپ ری انٹر ہو جائیں. جی استاد جی. نہیں یہ باجی ان کو کہہ رہا تھا میں. جی. باب 2. ان دونوں باجی طیبہ عقیل کو غلط نیچے ہو رہی. وعلیکم السلام. چلیے ہاں میں استنجے کا چیک کرتا بیان. ہوں. مسئلہ نمبر 1. اٹھے جب تک گٹے تک ہاتھ نہ دھولیں تب تک ہاتھ میں نہ ڈالے، چاہے پاک ہو اور چاہے نہ پاک ہو. اگر پانی چھوٹے برتن میں رکھا ہو جیسے آٹا
جیسے آٹا آب خور رہ گیا تو اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پر ڈالے اور 3 دفعہ دھوئے. پھر برتن دانے کر بایاں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے. اور اگر چھوٹے برتن میں پانی نہ ہو، بڑے مٹکے وغیرہ میں ہو، تو کسی آب خورا وغیرہ سے نکال لے، لیکن انگلیاں پانی میں نہ ڈوبنے پاویں. اور اگر آب خورا وغیرہ کچھ نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چلو بنا کر ساجی کیا پڑھیں گے اس کو؟ بنا کر پانی نکالے اور جہاں تک ہو سکے پانی میں انگلیاں کم ڈالے اور پانی نکال کے پہلے دانا ہاتھ دھوئے. جب وہ ہاتھ دھل جائے تو دانا ہاتھ جتنا چاہے ڈال دے اور پانی نکال کے بایاں ہاتھ دھوئے. اور یہ ترکیب ہاتھ دھونے کی اس وقت ہے کہ ہاتھ ناپاک نہ ہو، اور اگر ناپاک ہوں تو ہرگز مٹکے میں نہ ڈالیں بلکہ کسی اور ترکیب سے پانی نکالے کہ نجس نہ ہونے پائے. مثلاً پاک رومال ڈال کے نکالے اور جو پانی کی دھار رومال سے پڑے اس سے ہاتھ پاک کرے یا اور انگلیاں پاک کرے. نمبر 2، گھر پہ گئے ابھی آتے. نجاست پانی پر اچھے سے دیکھ لے اس سے استنجا کرنا سنت ہے. مسئلہ نمبر 3، اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہ لگے اور اس لیے پانی سے استنجا نہ کرے بلکہ پاک پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کر لے اور اتنا پہنچ ڈالے کہ جاتی رہے اور بدن صاف ہو جائے تو بھی جائز ہے. لیکن یہ بات صفائی مزاج کے خلاف ہے، البتہ اگر پانی نہ ہو یا کم ہو تو مجبوری ہے. مسئلہ نمبر 4، ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھیں نجاست ادھر ادھر پھیلنے نہ پائیں، بدن خوب صاف ہو جائے. مسئلہ نمبر 5، ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے زیادہ پھیل جاوے تو ایسے وقت پانی سے دھونا واجب ہے. بے دھوئے نماز نہ ہوگی. اگر نجاست پھیلی نہ ہو تو فقط ڈھیلے سے پاک کر کے بھی نماز درست ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے. مسئلہ نمبر 6، پانی سے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے ہوئے پھر تنہائی کی جگہ جا کر ڈھیلا کر کے بیٹھے اور اتنا دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا ہے. البتہ اگر کوئی شکی مزاج ہو، بہت پھینکتی ہے پھر بھی دل اچھی طرح صاف ہوتا تو اس کو یہ حکم ہے کہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ دھو لے بس اس سے زیادہ نہ دھوئے. مسئلہ نمبر 7، اگر کہیں تنہائی کا موقع نہ ملے تو پانی سے استنجا کرنے کے واسطے کسی کے سامنے اپنے بدن کو کھولنا درست نہیں، نہ مرد کے سامنے نہ عورت کے سامنے. ایسے وقت پانی سے استنجا نہ کرے اور بے استنجا کئی نماز پڑھ لے کیونکہ بدن کا کھولنا بڑا گناہ ہے. مسئلہ نمبر 8، ہڈی اور نجاست جیسے گوبر، میدا وغیرہ اور کوئلہ اور کنکر اور شیشہ اور پکی اینٹ اور کھانے کی چیز اور کاغذ سے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا برا اور منع ہے، نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو بدن پاک ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 9، ہاں یہ کھڑے جو ٹشو وغیرہ ہے نا یہ کاغذ میں نہیں آتا، ٹشو کاغذ میں نہیں آتا. چلیے. جی. مسئلہ نمبر 9، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا منع ہے. مسئلہ نمبر 10، پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا منع ہے. مسئلہ نمبر 11، چھوٹے بچے کو قبلے کی طرف بٹھلا کر ہگانا مٹانا بھی مکروہ منع ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی چھوٹا بچہ بھی اگر ہے نا، جیسے ہم بیبی ہے، نیو بورن بیبی ہے یا اس کے 2-3 سال تک، ان کو بھی استدبار نہیں کرنا چاہیے. یعنی نہ تو پیٹ کرنی چاہیے اور نہ ہی سامنے کرنا چاہیے قبلے کی جانب، بلکہ جیسا ہمارے واش روم بنے ہوتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ تمام ہوتا ہے اسلامی ممالک میں، کہ واش روم کے بھی جو سائڈز ہوتی ہیں وہ شمال جنوب، مطلب پاکستان رہتے ہیں ہم تو ہمارا قبلہ مغرب کی جانب ہے نا، تو شمال جی جنوب رکھتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. اسی طرح جی بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نہیں کہ بچے چلو جی جہاں مرضی بیٹھ گئے، نہیں ایسا نہیں. چلیے. مسئلہ نمبر 12، استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے. مسئلہ نمبر ہاں 13، یعنی ایک آپ کو یہ صورت بتا رہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کہیں پانی کا اتنا زیادہ نہ ہو تو وہاں پر ظاہر ہے جو ایک لوٹا لے کر گئے ہوئے یا جس مگ میں پانی ہوا یا سرائی میں، تو اسی سے وہ لوگ استنجا کر رہے ہوتے ہیں، وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ چھینٹیں وغیرہ نہ پڑی ہوئی ہوں. ایسا نہیں ہے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ تو کتنی گندی بات ہے، یہ کون کرتا ہوگا بھلا. یہ لاہور والے نہیں کرتے، لیکن افریقہ میں آپ جانا ہو تو وہاں تو پانی، افریقہ چھوڑیں آپ بلوچستان چلے جائیں جہاں پر پانی جو ہے وہ بڑا مہنگا
یہ چیز سمجھی جاتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے. تو اس لیے تو وہاں پر پھر اس پانی کی قدر آتی ہے. تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ جب ایک جگہ سے ہی انسان بھی پی رہے ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں، تو وہاں پر پھر یہ چیز پتہ لگتی ہے چیزیں. چلیے. جی مسئلہ نمبر 13. جب پاخانہ پیشاب کو جاوے تو پاخانہ کے دروازے سے باہر بسم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ننگے سر نہ جاوے. اور اگر کسی انگوٹھی وغیرہ پر اللہ رسول کا نام ہو تو اس کو اتار ڈالے اور پہلے بایاں پیر رکھے اور اندر خدا کا نام نہ لیوے. اگر چھینک آوے تو فقط دل ہی دل میں الحمدللہ کہے، زبان سے کچھ نہ کہے، وہاں کچھ بولے نہ بات کرے. پھر جب نکلے تو دانا پیر پہلے نکالے اور دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اور استنجے کے بعد بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کے یا مٹی سے مل کر دھو دے. جی مطلب پانی سے بھی دھو سکتے ہیں. جی باجی کیا سوال ہے؟ میں کہہ رہی ہوں استاد جی پانی سے بھی دھو سکتے ہیں نا؟ ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب یہ سوال ہے کہ اگر جیسے واش روم اور باتھ روم جو اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر جب ہم روم سے جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں غفرانک الحمدللہ. تو پھر غسل خانے میں اگر ہم اندر ہی وضو بنا کر نکلے اور پھر جو وضو بنانے کے بعد کی دعا جو آسمان کی طرف ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر ہم اب دونوں دیکھنے سے پہلے کون سی دعا پڑھیں گے؟ وہ والی پڑھیں گے یا پھر وہ والی پڑھیں گے؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ پہلے باہر نکل کر تو ایک تو واش روم کی پڑھ لیں، جی جو باہر نکل آئے نا، اس کے بعد پھر وہ وضو والی پڑھ لیں. اندر جی سے کوئی دعا نہیں پڑھنی. جی 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 باہر نکلنے کے بعد کی. جی منع کیا اسد اللہ اندر بیٹھے ہیں، اسد اللہ بیٹھے ہیں اندر، بیٹھے انتظار کر لو. جی باجی آگے پڑھو استاد جی. جی جی پڑھیں. آپ سے نماز بیان. اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت ہے. کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں. ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کیا کرے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھا کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دیں گے اور جنت دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی اس نے دین برباد کر دیا. اور حضرت نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے. اور حضرت نے فرمایا ہے کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون اور حامان اور قارون ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا. اسی لیے نماز پڑھنا بہت بہت ضروری ہے، اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں کا بہت نقصان ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ کیا گیا. بے نمازی کافروں کے برابر سمجھا گیا. خدا کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنی بری بات ہے. البتہ ان لوگوں پر نماز واجب نہیں. مجنون اور چھوٹی لڑکی اور لڑکا جو ابھی جوان نہ ہوئے ہوں، باقی سب مسلمانوں پر فرض ہے. اولاد جب 7 برس کی ہو جاوے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھوائیں، اور جب پڑھنا بھول گئی، بالکل یاد ہی نہ رہے، جب وقت ہو جائے، جب 10 برس ہو جاوے تو مار کر پڑھائیں. اور نماز کا چھوڑنا کسی وقت درست نہیں ہے. جس طرح ہو سکے نماز ضرور پڑھیں. البتہ اگر نماز پڑھنا بھول گئی، بالکل یاد ہی نہ رہا، جب وقت جاتا رہا تب یاد آیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یا ایسی غفلت ہو گئی کہ آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہو گئی، تو ایسے وقت گناہ نہ ہوگا. لیکن جب یاد آ جاوے اور آنکھ کھلے تو وضو کر کے فوراً قضا پڑھ لینا فرض ہے. البتہ اگر وہ وقت مکروہ ہو تو ذرا ٹھہر جاوے تاکہ مکروہ وقت نکل جاوے. اس طرح جو نمازیں بے ہوشی کی وجہ سے نہیں پڑھی اس میں بھی گناہ نہیں، لیکن ہوش آنے کے بعد فوراً قضا پڑھنی پڑے گی. نوٹ: مسئلہ اور جوان ہونے. اچھا سوری آگے پڑھوں ساجد. جی آگے. باب 4 نماز کے وقتوں کا بیان. مسئلہ نمبر 1. پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت پورب کی طرف یعنی جدھر سے پورب یعنی سورج مغرب کی جانب، جی یعنی مشرق کی جانب، مشرق.
جی استاد جی، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے آسمان کے کیا پڑھیں گے استاد جی اس کو؟ لمبان میں، یعنی لمبائی میں، اوپر نیچے، چوڑان میں نہیں، لمبان. آسمان کے لمبان پر کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہے. سفیدی مطلب سفیدی، سفید، وائٹ. چلے. پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر چوڑان میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اور فانن فانن بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے. تو جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تب سے فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور آفتاب نکلنے تک باقی رہتا ہے. جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اول ہی وقت بہت تڑکے نماز پڑھ لینا بہتر ہے. مثلا دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور دوپہر ڈھل جانے کی نشانی یہ ہے کہ لمبی چیزوں کا سایہ پچھم سے شمال کی طرف سرکتا بالکل شمال کی سیدھ میں آ کر پورب کی طرف مڑنے لگے. بس سمجھو کہ دوپہر ڈل گئی، اور پورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے سے بائیں ہاتھ کی طرف کا نام شمال ہے. اور ایک پہچان اس سے بھی آسان ہے، یہ ہے کہ سورج ڈل کر جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے. بس جب گھٹنا موقوف ہو جائے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہے. پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جاوے تو سمجھو کہ دن گیا. بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور جتنا سایہ دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ 2 گنا نہ ہو جاوے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے. مثلا ایک لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر 4 انگل تھا، تو جب تک 2 ہاتھ اور 4 انگل نہ ہو تب تک ظہر کا وقت ہے، اور جب 2 ہاتھ اور 4 انگل ہو گیا تو عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے. لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ زرد پڑ جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے. اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر قضا نہ کرے، لیکن پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے اور اس عصر کے سوا اور کوئی نماز پڑھنا نہ قضا نہ نفل کچھ نہ پڑے. جی ذرا مشکل مسئلہ تھا یہ والا. جی میں کہہ رہی ہوں ساجی یہ ذرا مشکل مسئلہ تھا، اس کو سمجھنا ذرا ہے تھوڑا. یعنی یہ پورا مسئلہ اصل جی میں ساجی. سایہ جو ہے نا وہ جب سورج نکلتا ہے زوال ہونا شروع ہوتا ہے جی اس کے بعد کے پھر جو اس کے 2 قسم کے ہیں، ایک ہے اس کا سایہ اصلی اور ایک ہے سایہ مثلی. یعنی سایہ مثلی بھی کہتے ہیں، سایہ اصلی بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 2 گنا سایہ ہو جاتا ہے. تو جب جی 2 ساجی. گنا سایہ ہو جاتا ہے تو اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے سایہ اصلی یا سایہ مثلی یا 2 گنا سایہ، مثلا کہ ایک لکڑی آپ نے گاڑ دی، مثلا وہ 2 فٹ کی لکڑی ہے مثلا، تو جب وہ بالکل اس کا سایہ نہیں ہوتا اس کے اوپر تو وہ اس وقت نصف النہار پر سورج ہوتا ہے نا، نصف النہار پر جی جب سورج ہوگا بالکل سر کے اوپر تو اس لکڑی کا کوئی اپنا سایہ نہیں ہوتا. لیکن جب زوال ہونا شروع ہوتا ہے نصف النہار کے بعد تب وہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 10-15 منٹ کے بعد، اور وہ سب بڑھتے بڑھتے سایہ اصلی اس کا ہوتا ہے. اگر 2 فٹ ہے تو 2 فٹ ہی اس کا سایہ ہوگا، اگر وہ 2 فٹ کی ہے اس کا سایہ بھی 2 فٹ کا ہوگا. اس کو سایہ اصلی بھی کہتے ہیں، سایہ مثلی بھی کہتے ہیں. اور اگر وہ سایہ بڑھتے بڑھتے 4 فٹ ہو جائے تو اس کو سایہ 2 گنا کہتے ہیں، 2 گنا سایہ ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، جی جب وہ 4 فٹ ہو جاتا ہے تو یہ آخری وقت ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ ظہر کا آخری وقت ہے، اب آگے عصر کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے. آ رہی جی سمجھ میں؟ ساجی. جی ساجی. تو یہ اس وقت، ہاں جی، تو اس سے اور اس کا آج کل جو جدید طریقہ ہے وہ اوقات ہیں، اوقات نماز ہے، اور وہ گھر میں بھی اگر ہو موبائل میں بھی آ جاتا ہے. ویسے اس کے علاوہ گھر کے اندر بھی اگر ایسی وہ لٹکی ہوئی ہو چیز کہ جس میں دائمی نقشہ اوقات نماز جسے کہتے ہیں نا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے گھڑی گھنٹے کے حساب سے کتنے بجے تک زور پڑھ سکتے ہیں، کتنے بجے اثر پڑھ سکتے ہیں، یہ سارا ہوتا ہے. جی ساجی. کیا پوچھ رہی ہیں؟ آگے بڑھو. بس کافی ہے. آگے نا مسئلہ جی نمبر 3 سے انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، کافی آگے تک لمبا ہے یہ. تو صفحہ 126 اور مسئلہ نمبر 3 یہاں سے کل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.